نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ شعراء کی آیت نمبر 123 تا آیت نمبر 131۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ گزرا۔ اب ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہلی ہلاک ہونے والی قوم عاد، جسے عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا کی گئی، اور ان کی اولاد پھر عاد ثانیہ کہلاتی ہے، اور پھر ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس قوم کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا۔ ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس قوم کی طرف اگرچہ رسول تو ایک ہی یعنی حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، مگر صیغہ یہاں بھی جمع کا استعمال کیا گیا، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، چونکہ تمام رسولوں کا دین ایک ہی رہا ہے، پروگرام اور مشن ایک ہی رہا ہے، اور اسی لیے کسی ایک کا انکار کرنا سب کے انکار کے مترادف ہے، اور ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم ہی میں سے تھے، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم ہی کے ایک فرد تھے، اس لیے ان کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے، تو تم کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم نے کفر اور شرک کو اختیار کر رکھا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو تم، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا یاد رکھو انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، بغیر کسی ملاوٹ کے وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات کو مان لو۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی وہی بات فرمائی جو ہر نبی اپنی قوم سے کہتے آئے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ جو تم تک پہنچا رہا ہوں، دین کی تبلیغ کے بدلے میں کوئی بدلہ تم سے طلب نہیں کرتا، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں لینا، کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، کیونکہ میرا بدلہ تو صرف تمام جہانوں کے پروردگار ہی کے ذمے ہے۔ میری محنت کا صلہ، میری مشقتوں کا بدلہ میرے پروردگار ہی مجھے دیں گے۔
اور تم سے جو مطالبہ ہے وہ کسی معاوضے کا نہیں ہے، دنیاوی بدلہ تم سے نہیں لینا، مال و متاع تم سے وصول نہیں کرنا، بلکہ میرا مطالبہ تو صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اور جو پیغام لے کر میں آیا ہوں، جو اللہ کی احکام تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی پیروی کرو، توحید کے راستے پر آ جاؤ، کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے بن جاؤ۔ جتنی اقوام گزری ہیں اس دنیا میں، تمام کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری پائی جاتی رہی ہے، اور مختلف قوموں میں مختلف اخلاقی بیماریاں پائی جاتی رہی ہیں۔ عقیدے کی بیماری تو تقریباً ہر قوم میں رہی، کفر شرک تو ہر قوم میں تھا، مگر ساتھ ہی اخلاقی بیماریاں بھی پائی جاتی تھیں۔ تو قوم عاد میں ظلم و ستم کی بیماری بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسراف کی بیماری بھی تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا، اور اس سے مقصود صرف نمود و نمائش ہوا کرتی تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی ارشاد فرمایا، اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کیا بناتے ہو تم ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی محض کھیل کے لیے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور طرح طرح کی کاریگریاں یا طرح طرح کے مکانات بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گویا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس بیماری کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کو توجہ دلائی کہ تم عالی شان عمارتیں بنا کر اور پھر ان عمارتوں پر نقش و نگار کر کے جو اسراف کر رہے ہو، جو فضول خرچی کر رہے ہو، تو کیا تم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے کیا؟ اپنی ضرورت کے لیے یا رہائش کی خاطر عمارت تعمیر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسی عمارتیں تعمیر کرانا اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا جن کا کوئی مصرف ہی نہ ہو، وہ سوائے اسراف کے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے قوم کو ایسی باتوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ قوم عاد کے لوگ تعمیرات کے فن میں بہت ماہر تھے، انہوں نے بہت ساری ایسی عمارتیں تعمیر کیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں قصر غمدان 40 منزلہ تھا، اور اس کے کھنڈرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پائے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مصر سے لے کر ترکستان، ہندوستان اور ایشیا کے بہت سارے ممالک پر ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ مصر کے جو فرعون گزرے ہیں ان کو بھی یہ شوق تھا عمارتیں بنانے کا۔ تاریخ میں کچھ آج بھی نقوش باقی ہیں۔ اہرام مصر تقریباً 5,500 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کچھ سلامت ان میں سے باقی ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگ اونچے ٹیلے پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، اونچے مینار بناتے اور گنبد وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بغیر ضرورت کے ایسی شاندار عمارتیں تعمیر کرنا یہ اسراف میں شامل ہے، اور اسے قرآن حکیم میں عبث سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی فضول، بے مقصد۔ عبث سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا نتیجہ انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے اچھا نہ نکلے، اور ایسی چیز قابل مذمت ہے۔ برصغیر میں بھی ایسی عمارتیں بنائی گئی ہیں، اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو آج بھی ان کے حوالے ملتے ہیں۔ تاج محل آگرہ ہے، مقبرہ جہانگیر ہے، مقبرہ نور جہاں ہے، اور اس طرح کے دوسرے مقامات بھی ہیں جہاں پر ایسی عمارتیں پائی جاتی ہیں۔ اور آج کل کے اس دور میں دیکھا جائے تو کھیلوں کے لیے بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائے جاتے ہیں، کمپلیکس تعمیر ہوتے ہیں جن پر کروڑوں بلکہ اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس تعمیر میں سوائے نام و نمود کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر اس حدیث شریف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی دولت کو مٹی اور گارے میں لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیا جائے کہ جن لوگوں کا شوق اس طرف ہوتا ہے، بلڈنگوں کے بنانے میں، عمارتوں کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ صرف دنیا کی نمود و نمائش حاصل کرنے کے لیے ایسی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، ورنہ اگر کم کرنے پہ آئیں تو ان اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے باعث وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضروری ہے اور جس میں رہائش مقصود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر بنائی جانے والی عمارت وبال ہے سوائے مسجد یا گھر کے۔ اب وہ عمارتیں چاہے نام و نمود کے لیے بنائی جائیں یا بطور یادگار کے بنائی جائیں، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں سے روز قیامت اسراف کرنے پر ان سے مواخذہ ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ شداد بھی اسی قوم عاد ہی کا ایک فرد تھا جس نے ایک باغ تعمیر کرایا تھا۔ اس نے دنیا میں جنت کا نمونہ تیار کرایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس میں ہمیشہ رہے گا، مگر اسے اپنے بنائے ہوئے باغ میں داخل ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ ابھی اس باغ کے دروازے پہ ہی تھا کہ ملک الموت پہنچ گئے۔ وقت پورا ہو چکا تھا اور اس کی روح وہیں پر قبض کر لی گئی۔ روزمرہ یہ باتیں سنی جاتی ہیں، موت کے احوال بھی سنے جاتے ہیں، موت کے اعلانات بھی سنے جاتے ہیں، مگر ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی خیال میں پھر بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پروگرام بنائے جاتے ہیں، مگر سارے فضولی ہوا کرتے ہیں، بے فائدہ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے فارغ ہو کر فوراً مٹی سے تیمم کر لیا۔ میں نے عرض کیا حضور پانی تو قریب ہی ہے، آپ تھوڑی دیر صبر کر لیتے اور آگے جا کر جو پانی ہے وہاں وضو فرما لیتے، آپ نے تیمم کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يُدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُ، مجھے کیا علم کہ میں پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں، لہٰذا اس لیے میں نے فوری طور پر تیمم کر لیا ہے۔ اور ہم نے کتنی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا، میں اور میری والدہ اس وقت اپنی جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور جھونپڑی کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الامر اعجل من ذالک، معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس جھونپڑی کی درستگی کے بعد تمہیں اس دنیا میں رہنا بھی نصیب ہوگا اس جھونپڑی کے اندر یا نہیں، کیا پتا کہ موت کس وقت آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجے کے مجذوب صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حکیم الامت تھے۔ جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، فتوحات کافی ہو گئیں، تو اس زمانے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ مسجد میں آئے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اعلان کیا اے اہل دمشق میری بات سنو، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ عالیشان عمارتیں بنانے لگے ہو؟ تجمعون ما لا تأکلون، تم ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جنہیں کھانا نصیب نہیں ہوگا، ایسی عمارتیں بناتے ہو جن میں رہنا نصیب نہیں ہوگا، اور ایسی چیز کی آرزو کرتے ہو جسے پا نہیں سکتے،
تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری ہیں جو جمع کرتی تھیں، مال و دولت کو سمیٹ سمیٹ کر اور گن گن کر جمع کر کے رکھتی تھیں، مضبوط تعمیریں بھی کیا کرتی تھیں، مضبوط مکانات بھی تعمیر کیا کرتے تھے، لمبی آرزویں بھی ان کی ہوا کرتی تھیں، مگر یہ ساری باتیں اور ساری چیزیں باطل ثابت ہوئیں اور وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ فرمایا کہ اب ان قوموں کے صرف قبرستان ہی تمہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا قوم عاد عدان سے لے کر عمان تک برسر اقتدار تھی، ان کے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کرتے تھے، ان کے پاس آسائش کی ہر نعمت اور ہر چیز موجود تھی، مگر آج ان کی پوری وادی ویران اور سنسان پڑی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ تم لوگ کن کاموں میں مصروف ہو گئے ہو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا تم نے شروع کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسی عمارتیں بنانا جن کا کوئی خاص مصرف نہ ہو اور صرف نمود و نمائش کا اظہار ہو اور ان کا آخرت میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسا کرنا یہ بری بات ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے اس بات کی مذمت فرمائی۔ دوسری خرابی اپنی قوم کی بیان کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، لوگو جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظلم و ستم ڈھاتے ہو۔ فرماتی ہیں کہ قوم عاد کے لوگ اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، ان سے بیگار لیا کرتے تھے اور ان کی مزدوری بھی ان کو نہیں دیا کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، ان کو اذیتیں بھی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ظلم و ستم سے منع فرمایا، انہیں غرور، تکبر، شرک، کفر، فضول خرچی، نمود و نمائش، فضول عمارات اور مینار اور گنبد تعمیر کرنے اور کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرنے سے انہیں منع فرمایا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، میری بات کو مان لو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تمہارے پاس، اللہ کی احکام لے کر آیا ہوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لو اور میری تابعداری کر لو، جو میں پیغام اللہ کا تم تک پہنچا رہا ہوں اس کو قبول کرتے ہوئے اس کی پیروی کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، ورنہ پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مزید وعظ و نصیحت کا ذکر وہ اگلے درس میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔